السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک لفظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے الفزع یا الفزع۔ فزع جو ہے وہ بھی بولا جاتا ہے، یہ مصدر سے لیے گئے الفاظ ہیں اور اس کو فزع بھی کہتے ہیں۔ اس کے معانی کیا ہے، اس کے جملے کون سے بنتے ہیں، کب استعمال ہوتا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے معنی تو بہت ہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی جو ہے ایک ہی چیز کے لیے بہت سے نام استعمال ہوتے ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے معنی بہت سے ہوتے ہیں، اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دو چیزیں ہوتی ہیں عربی میں۔ تو ابھی مثال کے طور پر الفزع ہے، فزع، ٹھیک ہے، اس کے معنی بہت ہیں۔ ڈر کو بھی کہتے ہیں، خوف کو بھی کہتے ہیں، مدد کو بھی کہتے ہیں، بچانے کو بھی کہتے ہیں، خبردار کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور مصیبت کے وقت کام آنے والا جو ہوتا ہے اس کو فزاع وغیرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ لفظ کہاں سے کہاں کب استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ اس کے معنی کون سے، کہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، یہ معنی کہاں سے ہم نے لیے ہیں، کہاں سے ملتے ہیں اور کیا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ فزع جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، یہ قرآن سے لیا گیا لفظ ہے۔ اس کا ہم دیکھیں گے، سب سے پہلا ہم قرآن دیکھیں گے کہ اس لفظ کا ترجمہ یا اس کا معنی قرآن میں کیا ہے۔ ابھی قرآن میں اس کا جو معنی ہے وہ یہ دیکھیں کہ اور انہیں بڑا بھاری خوف بھی پریشان نہیں کرے گا اور ان سے فرشتے آ ملیں گے، یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یعنی اس آیت میں الفزع جو ہے یہ خوف کو کہتے ہیں، مطلب ڈر کو، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معنی ملا فزع کا، خوف۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب ہی گھبرائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، یعنی جس کو اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائے گا، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلیں گے۔ تو اس آیت میں فزع کا مطلب ہے گھبرانا، ٹھیک ہے، خوف، گھبرانا، یہ دونوں لفظ ہمیں ملے۔ اور بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ڈر کے ہیں، خوف کے ہیں، گھبرانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے دن کو بھی جو ہے نا یوم الفزع کہتے ہیں، یوم الفزع الاکبر۔ تو یہ لفظ قرآن میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی ہمیں جو ملتے ہیں قرآن سے وہ گھبرانے کے ہیں، ڈر کے ہیں اور خوف کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے قرآن سے لیا۔ ابھی آگے جو ہے، اب یہ جو لفظ ہے یا جملہ ہے یہ ہے افزعہ لما فزع، افزعہ لما فزع، اس کا مطلب ہے جب فریاد کی اس کی مدد کی، یعنی اس نے جب فریاد کی تو اس کی مدد کی، اس نے فریاد کی اور اس نے مدد کی، مطلب ایک آدمی نے فریاد کی دوسرے نے مدد کی۔ تو اس جملے میں ہم کہتے ہیں کہ افزعہ لما فزع، تو اس کا مطلب ہے کہ مدد کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مدد کرنے کو بھی فزع کہتے ہیں۔ تو فصحى جملہ ہم بول رہے ہیں افزعہ لما فزع کہ جب اس نے فریاد کی اور اس نے اس کی مدد کی، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مدد کرنا، ٹھیک ہے، اور فریاد کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے جب مدد طلب کی تو اس نے مدد کی۔ اب فزع عامیہ میں جو ہے، فزع فی العامیہ مساعدہ اور مدح، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو عامیہ میں کس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کی مدد کرنا یا تعریف کرنا۔ اب عام زبان میں استعمال ہوتا ہے نا یہ لفظ، تو عام بول چال میں فزع یعنی کسی کی مدد کرنا یا تعریف کرنا، یہ مدد اور تعریف میں استعمال ہوتا ہے جملہ بول چال میں۔ تو ہم نے فصحى سے بھی لیا کہ قرآن سے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں فزع جو ہے وہ دہشت کو کہتے ہیں، وہ ڈر کو کہتے ہیں، گھبرانے کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا ہم نے قرآن سے لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور آپ کو بتایا تھا کہ بول چال میں جب کوئی لفظ آ جاتا ہے، بول چال میں زبان میں کوئی لفظ آ جاتا ہے تو پھر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو بول چال میں آ جاتا ہے ایک بار۔ تو عام بول چال میں فزع کسی کی مدد کرنے کو کہتے ہیں، اور مساعدہ، ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں۔ مدح کے معنی میں بھی آتا ہے، جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس وقت بھی فزع کہتے ہیں۔ ابھی کیسے کہتے ہیں ہم آگے جملوں میں دیکھتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کی گاڑی پھنس گئی، ٹھیک ہے، کہیں پہ پھنس گئی، جیسے کیچڑ وغیرہ میں پھنستی ہے، اور اس نے کسی دوستوں کو کال کیا، دوستوں کو بتا رہا ہے کہ غرزت السیارہ ابغی فزعتکم یا ابغی فزعتک، ٹھیک ہے، گاڑی پھنس گئی ہے، آپ کی مدد چاہیے۔ غرزت السیارہ، غرزت السیارہ ابغی فزعتکم یا ابغی فزعتک، اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی پھنس گئی، ٹھیک ہے، ابغی فزعتک۔ ابھی اس وقت جو جملہ بولا جاتا ہے نا فزع، تو فزع یہاں پہ کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیریسلی مدد
مدد چاہیے، مطلب بہت ایسے وقت میں جب انسان بہت مصیبت میں ہوتا ہے یا بہت تکلیف میں ہوتا ہے یا سر پہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا فزع کہتے ہیں. اس وقت مدد مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ جب کسی کو بولتا ہے تو کہتے ہیں ابغی فزعتک، مجھے آپ کی مدد چاہیے. بول چال میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، مطلب بول چال میں لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے فصحا سے بھی لیا، ہم نے قرآن سے بھی لیا کہ قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے اور بول چال میں لوگ کس لیے استعمال کر رہے ہیں، بول چال میں کیسے آیا ہے اور یہ کیسے لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو. تو بول چال میں یہ مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے آج کل. ابھی اور بھی اس کے معنی ہیں کہ تعریف میں کیسے استعمال ہوتا ہے، جب تعریف کرتے ہیں کسی کی تو فزع کیسے استعمال ہوتا ہے لفظ. تو غرزت السیارہ ابغی فزعتکم یا ابغی فزعتک، کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، گاڑی پھنس گئی مجھے آپ کی مدد چاہیے. جب اس نے فزع کہا تو اس کا مطلب ہے وہ سیریسلی ہیلپ مانگ رہا ہے آپ سے، تو آپ نے سیریسلی اس بات پر جو ہے نا حاضری دینی وہاں پہ اور مدد کو دوڑنا ہے. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ غرزت السیارہ ابغی فزعتک میں آپ نے بالکل دوڑ لگانا ہوتا ہے اور آپ اپنے دوست کی مدد کے لیے نکلتے ہیں بغیر کسی انتظار کے. ابھی یہاں پہ جو ہے نا تعریف کے لیے استعمال ہو رہا ہے لفظ فزع. انت ریال فزع یا انت فزاع. ٹھیک ہے، انت فزاع یا انت ریال فزع کفو علیک، یہ ابھی کسی کی تعریف میں استعمال کر رہے ہیں آپ فزع لفظ کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ انت ریال فزع یعنی آپ مدد کرنے والے آدمی ہیں، آپ ہیلپ کرنے والے آدمی ہیں. کیسے ہیلپ؟ جب آپ سے ہم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اسی وقت آپ مدد کر دیتے ہیں. تو ایسا مدد کرنے والا جس کو کوئی طلب کرتا ہے، جس کو مدد چاہیے ہوتی ہے اسی ٹائم پہ مدد کرنے والا جو اس کو فزع کہتے ہیں بول چال میں. اور فزاع جو ہوتا ہے فزاع بہت زیادہ مدد کرنے والا بول چال میں. اب جب ہم فصحا کی طرف جائیں گے تو فصحا میں اس کا مطلب الگ ہوگا اور بول چال میں اس کا مطلب بالکل الگ ہے. تو بول چال میں کسی کی تعریف میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ہیلپ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ وغیرہ وغیرہ. انت فزاع. تو یہ فزاع جو ہے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو آپ بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے، یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے لوگوں کو، تو اس وقت جو ہے نا یہ لفظ یا اس نام سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے. اس نام کو آپ پکار سکتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، بول چال میں یہ استعمال ہو رہا ہے. کفو علیک جو ہے انت فزاع کفو علیک. کفو علیک کا تو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا. تو انت ریال فزاع کفو علیک، انت ریال فزع انت فزاع، انت ریال فزع انت فزاع کفو علیک. تو یہ اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے بول چال میں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت مدد کرنے والے ہو، زبردست یار دل خوش کر دیا آپ نے، تو کفو علیک وغیرہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو فزع جو ہے اس کا مطلب آپ سمجھ گئے. ہم نے قرآن سے بھی بتایا کہ اس کا مطلب قرآن میں کیا ہے اور بول چال میں اس کا معنی کیا ہے. تو اگر آپ بول چال میں اس لفظ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کی تعریف میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن میں اس کا مطلب الگ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک لفظ کو ایک ہی معنی لیتے ہیں، بلکہ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے موقع پر جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تب اس کا معنی انسان کے سمجھ میں آتا ہے. تو عام زبان میں عام بول چال میں فزع جو ہے یا فزاع جو ہے تو اس کا مطلب عام بول چال میں مدد کرنے والا کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدد کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیلپ کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ بہت مدد کرتا ہو، لوگوں کے ہر بات پہ جو ہے نا مدد کے لیے حاضر ہوتا ہو، ان کی مدد کرنے والا ہوتا ہو، تو اس کو ہم جو ہے نا یہ لفظ دیتے ہیں، یہ لقب دیتے ہیں، اس لقب سے ہم اس کو پکارتے ہیں. اور قرآن میں اس کا معنی جو ہے فازعین جو ہے فازع. ٹھیک ہے، فازعین یہ جو 3 حروف ہیں یہ مصدر سے لیے گئے ہیں اور اس کا مطلب قرآن کے لحاظ سے الگ ہے، بول چال میں الگ ہے اور اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا موقع کو دیکھ کر جو ہے نا الفاظ کو انسان استعمال کرتا ہے. اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی بول چال ہوتا ہے تو بول چال میں باہر سے جب کبھی الفاظ داخل ہو جاتے ہیں ایک بار اور جس مقصد کے لیے بول چال میں بات کی جاتی ہے تو بول چال پہ پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ بول چال کو قرآن سے جو ہے نا تعلق نہیں ہے. بول چال الگ چیز ہے، بول چال کو نہ حدیث کے الفاظ میں دخل ہوتی ہے اور نہ قرآن میں دخل ہوتی ہے، وہ عام بول چال ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی لفظ ہماری زبان میں ہوتا ہے اردو میں، وہی لفظ آپ جب عربی کے سامنے بولتے ہیں تو گالی ہوتی ہے. یا عربی میں کوئی لفظ ہوتا ہے جو ہماری زبان میں اگر بولتے ہیں اس کا معنی الگ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر لفظ کا معنی اپنے موقع پر الگ الگ سمجھ میں آتا ہے انسان کے. تو اس سبق میں یا اس ویڈیو میں
فضع جو ہے ہم نے دو طرح سے بتایا، قرآن کے لحاظ سے بھی کہ قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے، اور بول چال میں بھی۔ تو بول چال میں کیونکہ ہمارا مقصد بول چال ہے، اس طرح کی ویڈیو ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر میں نہیں جا رہے، ہم قرآن سے جو ہے نا قرآن کے زیادہ معانی نہیں بتا رہے، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں، میرا مقصد جو ہے ابھی فی الحال بول چال ہے، تو ہم تفسیر کی بات نہیں کر رہے، وہ تفسیر کی طرف نہیں جا رہے، میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت بتایا کہ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں بھی اس طرح کے لفظ آئے ہیں، قرآن میں یہ لفظ باقاعدہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی بھی میں نے بتائے مختصر سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم چونکہ بول چال میں بات کر رہے ہیں، ہمارا مقصد بول چال ہے، تو بول چال میں جو ہے فضع جو ہے ایسے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، یہ شارٹ کٹ بات ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا جو ہے اس کو ہم فضاع کہتے ہیں، فضاع بول چال میں۔ اور انت ریال فضع، کہ آپ بہت مدد کرنے والے آدمی ہو، انت ریال فضع۔ اور فضع جو ہے طاقتور کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے، جو اپنے پاور سے لوگوں کو ڈرا سکتا ہے، زبردستی بھی کوئی نیک کام کرا سکتا ہے، اس طرح۔ تو مختلف موقعوں پہ مختلف معنی جو ہے نا ہوتے ہیں عربی میں الفاظ کے۔ تو انت ریال فضع، انت فضاع، کفو علیک، تو کفو علیک پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا خاص ریلیشن ہے اس جملے کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ، تو یہ لفظ جو ہے نا آپ بول سکتے ہیں جب کوئی مدد کرے آپ کی، مطلب موقع پر جب آپ کی مدد کی جائے، یا موقع پر آپ کا کوئی مدد کرتا ہے، عین موقع پر مدد کی جاتی ہے آپ کی، تو اس وقت آپ اس آدمی کو یہ لفظ بولتے ہیں کہ انت ریال فضع، انت ریال فضع، یا انت فضاع کفو علیک، انت ریال فضع، انت فضاع کفو علیک۔ تو اس کے جواب میں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما علیک زود، جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں نا انت ریال فضع، انت فضاع کفو علیک، انت فضاع کفو علیک، تو اس کے جواب میں آپ کو بول سکتے کہ ما علیک زود۔ ما علیک زود پر ہم انشاءاللہ دوبارہ جملے بنائیں گے، آپ کو بتایا بھی تھا اس کے بارے میں، لیکن ہم اس کو دوبارہ جو ہے نا دہرائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آج جو ہے نا ہماری ویڈیو اسی بارے میں تھی، فضع کے بارے میں، یہ لفظ جو ہے نا ہم نے استعمال کیا آج کے جملوں میں، اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس کے معنی کیا ہیں، قرآن میں اس کے معنی کیا ہے، اور بول چال میں اس کے معنی کیا ہیں۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں اس طرح کے، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کامنٹس کے ذریعے، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔